اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی، آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا، لیکن نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ اب اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے فرمایا تو حضور یہ تو بتا دیجئے کہ اس قیامت کی نشانیاں کیا ہوں، کیسے معلوم ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی؟ اور یہ کہ تم دیکھو بکریوں کے چرانے والے عمارتیں بنائیں، اس میں مقابلہ کریں۔ حضرت جبرائیل نے 5واں سوال کیا، یہ کون ہے جو بھوکے ننگے پاؤں وہ عرب ہوں گے؟ اور یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی، آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، کب لنگر انداز ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ، اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں، کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، وہی ہے لا یجلیھا لوقتھا، اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے، حمل اسی کے اندر ہے اس کا، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر شے کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شے میں موجود ہے۔ ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک اجل مسمى ہے، تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے، ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کی تخلیق کی گئی ہے، یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے عورت کا، وہ حمل لیے پھر رہی ہو، اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، لیکن نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے تو اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو یہی فکر دامنگیر ہے قیامت کب آئے گی، حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں بھی، نہ کسی نفع کا اور نہ ضرر کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا، میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نعم میں، کہہ دیجئے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قبضہ قدرت میں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں نے بہت سا خیر جمع کر لیا ہوتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف آتی ہی نہ۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ ایک بشیر اور نذیر ہوں، خبردار کرنے والا، بشارت دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، اب اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، حضور نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں حضور نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور پھر حضور نے وہ آیت پڑھی ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ لقمان کے آخر میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے کہ وہ کب آئے گا، وہی ہے جو بارش برساتا ہے، وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کسی انسان کو، کسی ذی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، کل کوئی نیکی کمائے گا یا بدی کمائے گا، یا دنیا کی کمائی کے اعتبار سے بھی کیا پتہ۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اسی طرح کسی انسان کو، کسی کو
یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہے۔ کیا پتہ ہے ساری عمر تو اپنے شہر میں مقیم رہا اور آخری وقت میں کسی سفر پر نکلا اور سفر میں موت آ گئی، تو کچھ معلوم نہیں موت کہاں آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو حضور یہ تو بتا دیجئے کہ اس قیامت کی نشانیاں کیا ہوں، کیسے معلوم ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی؟ قال ان تلد الامۃ ربتها، جب تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ اتنی سرکش ہو جائے گی اولاد کہ بیٹیاں جو عام طور پر زیادہ جو ہیں وہ اپنے والدین کا ادب کرنے والی اور زیادہ جو ہے اپنی بات کو، اپنی آواز کو پست رکھنے والی ہیں، ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ اپنی ماؤں کی مالکہ ہے، مائیں ان سے ڈریں گی کہ ان کی کسی غلط بات میں میں نے ٹوک دیا تو پتہ نہیں پلٹ کر یہ کیا کہہ دیں، زیادہ زبان خاموش رکھیں، زبان بند رکھیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور یہ کہ تم دیکھو کہ بھوکے، ننگے اور چرواہے، بکریوں کے چرانے والے، ننگے بدن ننگے پیر، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، اس میں مقابلہ کریں۔ اب یہ صورتحال وہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ یہ دوسری جو ہے کیفیت، یہ آج عالم عرب میں 100% نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کہ حضور سے پوچھا بھی گیا تھا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں اضافہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے 5واں سوال کیا، یا رسول اللہ وَمَنْ أَصْحَابُ الشَّاءِ الْحُفَاةُ الْجِعَاءُ الْعَالَةُ، یہ کون ہے جو بھوکے ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے؟ فرمایا العرب، وہ عرب ہوں گے۔ اور یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے۔ دبئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ 100 سال پہلے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے۔ پورے عرب کا معاملہ بھی یہی تھا۔ یہ معاملہ جو ہے تو تقریباً 70-80 برس ہوئے ہیں کہ صورتحال بدلی ہے، جبکہ تیل دریافت ہوا اور تیل نکلنا شروع ہوا، لیکن اب کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ صحراؤں میں گل و گلزار، آپ اگر ابوظہبی کے ایئرپورٹ سے جائیں ابوظہبی شہر، تو درمیان میں آپ کو پورا ایسا نقشہ نظر آئے گا جس سے کہ یہ تو چمنزار ہے، اس لیے کہ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پشتے بنا دیے ہیں تاکہ اس سے آگے نگاہ نہ جائے، اس سے آگے نگاہ جائے گی تو صحرا نظر آئے گا، چٹیل بنجر، لہذا نگاہ رہے گی انہی پشتوں کے اندر، اور اس میں ہر جگہ جو ہری بھری گھاس ہے اور پھول کے پودے ہیں اور نہایت خوبصورت منظر ہے۔ یہ آپ دبئی میں دیکھ لیجئے، یہ آپ ابوظہبی میں دیکھ لیجئے، ان کے کارنش جو ہیں، جو ساحلی سڑکیں ہیں، پورے امریکہ میں کہیں میں نے ایسا جو ہے آراستہ پیراستہ اور عالی شان اور خوبصورت میں نے کہیں کارنش جو ہے، کہیں جو ہے ساحلی سڑک ایسی نہیں دیکھی جیسے وہاں۔ اب جدہ کے اندر بھی یہی حال ہے۔ ریاض کا کیا حال ہے، جدہ کے اس کس حال میں ہے، اور دبئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد جو ہے ابھرنا شروع ہوا، لیکن وہ سب سے آگے نکل گئے۔ 7 سٹار ہوٹل، یہ حال ہے اس عرب کا جس کے بارے میں فرمایا تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فی البنیان۔ یتطاولون یہ باب تفاعل سے آیا ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ اور یہ میں اب تو میرا داخلہ جو ہے وہ 13-14 سال سے بند ہے UAE میں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں جاتا رہا ابوظہبی، دبئی، تو وہاں میں ایک بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے برابر بڑی اونچی عالیشان بلڈنگ اسے گرا رہے تھے، نہیں کہ نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا افتاد ہے، یہ کیوں گرا رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی، ابھی تو یہ آبادی ہوا ہے شہر،
کوئی پرانی عمارت ہے تو یہ ہے نہیں. کہنے لگے اس کے قریب میں اس سے اونچی عمارت بن گئی ہے، لہذا اب اس عمارت کو گرا کر اور اس سے اونچی عمارت بنانی ہے. یہ مقابلہ جو ہے یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کی اونچائی میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. یہ نقشہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا.